آج کی ہماری کاؤنسلنگ ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ناظرین، آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ آپ کو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم بہت سے اپنے قیمتی رشتوں کو اسی وجہ سے کھوتے جا رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے ناظرین کہ ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ سکلز نہیں ہوتے، ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکلز نہیں آتے، اور ہم اس کو بنا دیتے ہیں کہ بھائی ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج ہم نے نعمان صاحب کو مدعو کیا ہے۔ السلام علیکم نعمان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نعمان صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے۔ ظاہرہ آپ نے بہت اچھا سوال بھی کیا، اور آپ نے اپنے انٹرو ہی کے اندر جو پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں کہ ہم روٹین میں اور اپنی روزمرہ کے اندر اپنے قیمتی رشتوں کو وقت دینے سے قاصر ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم کسی سے گلہ کرتے ہیں اور کسی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، ہم لوگوں کو، ایک دوسرے کو پراپر وقت نہیں دے پا رہے ہوتے، تو ان کا صرف آگے جو جواب ہمارے سامنے آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میں مصروف ہوں یا مصروفیت میں وقت نہیں نکلتا۔ ایسا دراصل ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ بات کسی حد تک بجا ضرور ہے کہ ہم اپنی جاب پہ، اپنے بزنس پہ اور اپنی چیزوں میں مصروف ضرور ہوتے ہیں، لیکن ظاہرہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم اپنی مصروفیت میں اپنے تمام رشتوں کو، اپنی تمام امپورٹنٹ چیزوں کو، اپنے تمام اہم کاموں کو جو کرنا ناگزیر ہیں ان کو بھی وقت نہ دے پائیں۔ دراصل ہوتا کیا ہے ناظرین، دراصل ہمیں یہ دیکھنا ہے، آپ کو اور مجھے اور وہ تمام لوگ جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ مصروفیت ہمارے کام میں اتنی آڑے آ چکی ہے کہ ہمیں اپنے ہی کاموں، اپنے ہی رشتہ داروں کو اور اپنے ہی خاص امپورٹنٹ کاموں کے لیے وقت نہیں ملتا۔ تو دراصل ایسا نہیں ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے، یہ میری بات کو دھیان سے سنیے گا اور اسے اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ظاہرہ آپ کو، ہمارے ناظرین کو، مجھے اور میرے سے ایسوسیٹڈ تمام لوگوں کو فائدہ ضرور ہونے والا ہے۔ دیکھیے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جو میرا ریسرچ ورک ہے، جتنے میں نے لوگوں کے رویوں کو دیکھا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے آپ اپنی ذات کے اندر جو چیز انکلوڈ کریں، اپنی ذات کے اندر جو چیز ڈالیں، وہ ہے سیلف کانفیڈنس۔ دیکھیے ظاہرہ، اگر مجھے یا آپ کو اپنی ذات کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں یہ کام کر پاؤں گا، یا میں یہ کام کر سکتا ہوں، یا میں یہ کام کر سکتا ہی نہیں، جب مجھے اپنے اوپر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے، آپ کبھی غور کیجئے گا ناظرین، آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ اگر کچھ لوگ جاب کے لیے گئے ہوں تو وہاں پہ دیکھیے گا وہی بندہ جاب انٹرویو میں سلیکٹ ہوتا ہے جو کیا کر رہا ہوتا ہے، سیلف کانفیڈنس کے ساتھ گیا ہوتا ہے، جو انٹرویو دینے سے پہلے بھی مسکراتے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے، کانفیڈنس سے بیٹھا ہوتا ہے، جو صرف ڈر رہا ہوتا ہے نا کہ میرا خیال ہے میں کلیئر نہیں کر پاؤں گا، میرا خیال ہے میں نہیں کر پاؤں گا۔ آپ میری بات کو لکھ لیجئے، وہ واقعی نہیں کر سکتا۔ جب وہ جاب انٹرویو دے کے آتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، اسے کبھی کال نہیں آئے گی، کیونکہ جسے اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، دوسرے جاب دینے والے جو اس کے مالک بننے جا رہے ہیں، وہ اس کے اوپر کس طرح سے کانفیڈنس رکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے، سب سے پہلے اپنے اندر، اپنے ذہن میں، اپنی عادات میں، اپنے جسم کے اندر اس چیز کو پنپنے دیں کہ آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس موجود ہے۔ ظاہرہ، جب ہمارے پاس سیلف کانفیڈنس موجود ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیں دراصل کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کرنا صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، ہم نے اپنے معمولات کا شیڈیول ترتیب دینا ہے۔ جب ہم شیڈیول ترتیب دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے روزمرہ میں یا ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ اپنے تمام کاموں کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اب ہم دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں، دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں اور صرف اپنی جو جاب کر رہے ہیں یا اپنا کوئی بزنس کر رہے ہیں اس سے ہو کے رہ جائیں۔ یہ کام تو ایک عام آرڈینری آدمی کر رہا ہے، پھر ہم میں اور ان کے اندر فرق کیا رہا؟ کیا زندگی کا مقصد صرف اتنا ہے کہ صبح اٹھیے، کھانا کھائیے، ناشتہ کیجیے،
اپنے دفتر کے لیے جو ہے وہ کھانا ساتھ لے لیجئے، لنچ، رات کو آئیے، آ کے بھراس اپنے بچوں پہ نکالیے، سو جائیے، اور پھر صبح کو دوبارہ اسی ترتیب کو شروع ہو جائیے۔ اور جب پورا ہفتہ گزر جاتا ہے تو ناظرین ظاہرہ ہمیں کیا کرنا ہے، جب ہم اتوار آتی ہے تو وہ سارا دن اس وجہ سے اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے رشتہ داروں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے کہ ہفتے میں ایک دن تو میرے پاس ہوتا ہے، اور کیا وہ ایک دن صرف سونے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہیں، اپنے آپ کو ناظرین آرگنائز کیجئے۔ جب آپ آرگنائز کر لیں گے اپنے آپ کو، شیڈیول ترتیب دے دیں گے، ظاہرہ ہمیں پتا ہوگا ہمیں کون سا کام پہلے کرنا ہے، ہمیں کون سا کام بعد میں کرنا ہے، کون سا رشتہ ایسا ہے جو آج ہمارے بزنس، آج ہماری جاب کے آڑے نہیں آنا چاہیے۔ اگر آ بھی رہا ہے تو آپ کیا کریں کہ اپنی جاب کو، اپنے بزنس کو مینج کیجئے۔ اگر آپ اپنے بزنس کو مینج نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنی جاب کو مینج نہیں کر سکتے، then you are not a good manager۔ اگر آپ اپنی چیزوں کو، روٹین کی چیزوں کو مینج نہیں کر پا رہے تو آپ کبھی بھی رشتوں کو، کبھی بھی اپنے ایسوسیٹڈ لوگوں کو، روٹین کے روزمرہ کے کاموں کو وقت نہیں دے سکتے۔ ظاہرہ ہمیں پرائیورٹیز کو سیٹ کرنا ہے۔ ناظرین اپنی زندگی میں پرائیورٹیز کو سیٹ کریں۔ آپ دیکھیے کہ مجھے کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا کام ایسا ہے جسے یقیناً اپنے وقت کے اوپر ہو جانا ہے، اور کون سا کام ایسا ہے جسے ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی چیز کو ڈیلے کر دیا جائے اور اس کی جگہ کے اوپر وہ کام کر دیا جائے جو آج پہلے کرنا، پرائورٹی پہ رکھنا ضروری ہے، آپ یقین کیجئے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوگا۔ ہمیں دوست کہیں گے کہ نعمان اپنے روٹین کے روزمرہ کے کاموں میں سے تھوڑا سا وقت ضرور نکالتا ہے۔ ظاہرہ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود گھر میں ٹائم دیتی ہے، گھر میں کوکنگ کرتی ہے، گھر میں تمام کام کرتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں۔ ناظرین دیکھیے، ہمیشہ کیا کیجئے، ہمیشہ اپنے کاموں کو کرنے کے لیے آگے بڑھیے، یہ سوچ اپنے ذہن کے اندر ڈالیے۔ جب ہم یہ سوچ اپنے ذہن میں ڈالتے ہیں، یقین کیجئے ہمیں صرف اور صرف کام کرنے میں، مصروف رہنے میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک ٹارگٹ بھی سیٹ کیجئے۔ لازمی نہیں ہے کہ اگر ہم نے کام کر لیا، کرنا ہے تو جی باقیوں کو ڈسٹرب کر کے کرنا ہے۔ نہیں بھائی، اگر آپ پہلے سے اپنی پرائورٹیز کو سیٹ کرنا جانتے ہیں تو ناظرین آپ کو یہ بھی پھر پتا ہونا چاہیے، اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار کی بات، رسک فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں، وقت بڑھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، یہ تو ہماری روٹین کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ظاہرہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ایک لمٹ، ایک ٹائم لمٹ سیٹ کرنی ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے یہ کام اس وقت میں مکمل ہو جائے۔ اگر یہ اس وقت میں مکمل ہو جائے گا تو ناظرین اگلا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک نیا ٹائم لمٹ فریم ہمارے پاس دوبارہ آ جائے گا۔ اور ناظرین اس کے علاوہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں سے ان چیزوں کو ختم کریں، نکالیے جو نان اسینشل ہیں، جن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جن کا ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کو کرنا، آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اسے اپنی زندگی میں سے پرون کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ ہمیشہ زندگی کو چلانے کے لیے ایک پلان ترتیب دیجیے۔ جب آپ ایک پلان کے ساتھ چلیں گے تو ظاہرہ آپ دیکھیے گا ہماری زندگی کے اندر، اور ایسے کاہل لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے تمام کاموں کو مکمل اور صحیح طریقے سے وقت نہیں دے سکتے، اپنے رشتہ داروں سے اس لیے دور ہو گئے ہیں۔ بڑی بڑی گاڑی ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے لیکن ہمیں اپنے رشتہ داروں کو دینے کے لیے تھوڑا سا وقت بھی موجود ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اس بڑی گاڑی کا فائدہ بالکل نہیں ہے اگر اسی چھوٹی سی سیٹ کے اوپر ہمارے رشتہ دار بیٹھ نہیں سکتے، یا ہم اس بڑی گاڑی کے اندر بیٹھ کے اپنے رشتہ داروں کو وقت دینے کے لیے، ملنے کے لیے جا نہیں سکتے۔ جب ہم ایکسٹرا چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دیتے، اور ظاہرہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں کام نہ کیا، ایک خاص جگہ پہ مجھے جانا ہے لیکن میں اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہوں، کسی ایک خاص رشتہ دار کی طرف جس کا کام امپورٹنٹ تو ہو سکتا ہے لیکن اتنا اہم نہیں جتنا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ہمارے سامنے صرف یہ بات ہوتی ہے، یا ہمارے گھر والے ہمیں صرف اتنی بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر نہ گئے تو دنیا کیا کہے گی، اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو تمہارے فلاں رشتہ دار کیا کہیں گے، اگر اس شادی پہ تم نہ گئے تو فلاں کیا کہے گا۔ تو دیکھیے کامیاب بندہ تنقید کرتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔
یاد رکھیں ناظرین، یہ چیز، یہ بات اپنے ذہنوں سے نکالیے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہمیں کیا کہا جائے گا، اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو لوگ ہمیں باتیں کریں گے۔ یقین کیجئے اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے، اگر آپ کوئی کام جو بہت امپورٹنٹ نہیں ہے اور وہ آپ نہیں کرتے، اور باظرف آدمی، جو کامیاب آدمی ہوگا، باظرف آدمی ہوگا، وہ کبھی تنقید نہیں کرے گا، وہ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا، وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ یاد رکھیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ بے ظرف آدمی ہو اور وہ بات نہ کرے، اور باظرف آدمی ہو اور وہ بات کر دیں۔ یہ دونوں ریسیپروکل ہیں، یہ دونوں وائس ورسا ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کامیاب بندہ کبھی بھی تنقید نہیں کرتا کیونکہ اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ سقراط کی مجھے مثال ظاہرہ یاد آ رہی ہے کہ سقراط کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ مجھے آپ سے فلاں بات کرنی ہے۔ اس نے سب سے پہلے اس سے یہ پوچھا کہ کیا اس بات سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، بات تو کوئی فائدہ تو کوئی ہار سکتا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کیا اس بات سے مجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا میرا خیال ہے کہ شاید آپ کو بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو سقراط نے کہا کہ پھر تم میرا وقت ضائع نہ کرو اور بات اپنے پاس ہی رکھو۔ تو دیکھیے پرائیورٹیز کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ میں ایک پاکستان کے مجے ہوئے موٹیویشنل اسپیکر جناب قاسم علی شاہ صاحب کو ایک دفعہ سن رہا تھا، تو انہوں نے ایک بات کی، وہ اس ٹائم مینجمنٹ کے اوپر کبھی گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے ارجنٹ اور امپورٹنٹ کی جو ہے وہ ڈیفینیشن دینا شروع کی۔ آپ یقین کرو ظاہرہ، انہوں نے کہا کہ میں نے ارجنٹ اور امپورٹنٹ چیزوں کی فہرست تیار کی ہے۔ آپ بات سنیے کہ انہوں نے یہ فہرست تیار کی، میں نے وہ بندہ تراش لیا جس کے اندر یہ سارے کے سارے گن موجود تھے۔ دیکھو ہمیشہ میں ناظرین کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بات تبھی اثر کرتی ہے، بات کا وزن تبھی ہوتا ہے جب آپ اس کے اوپر خود بھی باعمل رہتے ہیں۔ اگر میں خود باعمل نہیں ہوں نا، تو میں جتنی مرضی باتیں کر دوں، میرے ناظرین اور دیکھنے والے سننے والے کبھی بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ آپ حیران ہوں گے، ارجنٹ اور امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن اگر ہم سمجھ لیں نا، اور میں ایک ایسے اپنی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسی وراء الورا ہستیاں، ان کی بات یہاں پہ نہیں کر رہا تاکہ ہم اپنے جو ٹریک ہے اس سے ہٹ نہ جائیں، وہ تو وراء الورا ہستیاں ہیں، ان کی تو بات ہی ہمارے سروں سے، ہمارے پلکوں سے اوپر ہے۔ تو میں بات کرتا ہوں اپنے ایک ایسے آئیڈیل کی جسے میں نے ساری عمر آئیڈلائز کیا ہے، ایک ایسا شخص جس نے مجھے یہ بتایا، اس نے مجھے خود یہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن نہیں دی، بلکہ اس نے مجھے کیا چیز دی، اس کے عمل سے میں یہ چیز کو سیکھا اور میں نے اس کو سمجھا کہ کام ارجنٹ کون سے ہوتے ہیں اور کام امپورٹنٹ کون سے ہوتے ہیں۔ جب ہم ارجنٹ کام اور ناظرین امپورٹنٹ کاموں کے اندر فرق کرنا سیکھ جاتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور زندگیاں بہترین طریقے سے چلتی ہیں اور ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے۔ میں ظاہرہ آپ کو ایک مثال سے بھی سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے امپورٹنٹ کیا ہے اور ارجنٹ کیا ہے، آپ نے اپنے اندر یہ چیزوں کو ڈالنا ہے، سوچنا ہے، روٹین مرہ کی چیزوں کے اندر، باتوں کے اندر انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے۔ دیکھو ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر میں جمعہ کی ایک نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو کیا یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے؟ یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھو وہ چیز میرے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کہ راستے میں کسی کا میرے سامنے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اس مرتے ہوئے شخص کو جو اس ٹائم ارجنسی میں ہے، اسے لے کے ہاسپٹل جانا چاہیے یا نماز کی طرف چلے جانا چاہیے؟ تو میرا رب تو خود فرماتا ہے کہ تم ارجنسی کی طرف جاؤ، یہ تو اللہ نے موقع دیا کہ تم نیکی کرو، اس سے امپورٹنٹ کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب ہم ارجنٹ چیزوں کو اور امپورٹنٹ چیزوں کو ناظرین ان کے اندر فرق کرنا سیکھ جاتے ہیں نا، ہماری زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ان کی ویلیوز کو ڈیفائن کرنا ہے۔ کسی جگہ پہ ارجنٹ چیز پہلے آ جاتی ہے، کسی جگہ پہ امپورٹنٹ چیز پہلے آ جاتی ہے، کسی جگہ پہ ارجنٹ کام، کسی جگہ کے اندر امپورٹنٹ رشتہ۔ ان کی ویلیوز ہم نے وقت کے ساتھ خود ڈیفائن کرنی ہے، اور ظاہرہ جب ہم ان چیزوں کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں آپ کو اور ناظرین کو یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنے ارد گرد صرف باتوں کو سننے کی حد تک نہ رہیے، بلکہ جو باتیں سیکھی جاتی ہیں
ہمارے سے سن کے آپ سیکھتے ہیں. ایسا باعمل شخص تراش لیجئے. اگر آپ اپنے آپ کو تراش نہیں سکتے، اگر آپ کاہل ہیں، اگر آپ میرے جیسے ہیں جو خود کو اپنی ذات کو نہیں تراش پا رہے، تو پھر اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا آئیڈیل شخص اپنے سامنے لائیے جس کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہوں، اور ایسے لوگ ملتے ہیں. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جسے میں ساری زندگی آئیڈیلائز کرتا رہا ہوں. اس نے بولا بہت کم ہے، لیکن اس نے اپنے تمام رویوں سے، اپنے عمل سے، اپنے وقت کی مینجمنٹ کو، اپنے رشتوں کو اور ہر چیز کو بہترین طریقے کے ساتھ وقت دیا ہے. اور میں جب یہ چیزوں کو دیکھتا ہوں، میری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں اس قدر میرے اندر آ چکی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے اپنے اندر تلاش کی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ یہاں سے باہر نکلیں اور میرے ناظرین تک بھی جائیں، اور کم از کم جتنا عمل ان چیزوں کے اوپر میں کرتا ہوں اتنا سارے ضرور کریں. کیونکہ جتنی میں نے باتیں کی، ان میں سے اگر کسی بھی بات کے اوپر، کسی بھی جملے کے اوپر میں خود بعمل نہیں ہوں، خود کھڑا نہیں ہوتا، تو یقین کرو نہ آپ کے اوپر اس کا عمل ہوگا، نہ میرے دیکھنے والوں کے اوپر ہوگا. تو وقت کو مینج کرنا ظاہرہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ہمیں ہر حال کے اندر تھوڑا بہت آگے پیچھے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن پلان کرنا ہے اور اپنے رشتوں کو اور اپنی چیزوں کو وقت دیتے ہوئے انہیں مکمل کرنا ہے. یقین کریں ناظرین، آج کا ہمارے ٹاپک کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ اپنے رشتوں کو، اپنی چیزوں کو، اپنے کاموں کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، ہر ایک کے لیے وقت کو آرگنائز کیجئے. آپ یقین کریں آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں نظر آئیں گی. نعمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت بخوبی ٹائم کو مینج کرنے کے طریقے بتائے ہیں. نعمان صاحب، ہم آپ کا ایک اور چیز پہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے نیشن ٹی وی کی کاؤنسلنگ ویڈیو کے لیے وقت نکالتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. بہت شکریہ.